نوبل پیس پرائز ایوارڈ یہ کس کو دیا جاتا ہے؟ یہ اس شخصیت کو دیا جاتا ہے جس کا پیس میکنگ میں ایک میجر کردار ہو۔ یہ پیس پرائز کی اگر ہم بات کریں تو کسی انڈیویجول کو بھی دیا جا سکتا ہے، کسی آرگنائزیشن کو بھی دیا جا سکتا ہے، کسی انسٹیٹیوٹ کو بھی دیا جا سکتا ہے جس کا پیس میکنگ میں اہم کردار ہو، جس کو آپ پیس میکر کہتے ہو، اس کو یہ ایوارڈ بعض اوقات دیا جاتا ہے۔ پیس میکر سے مراد یہ ہے جس کا کام ہو ہیومن رائٹس کے اوپر، پیس میکر سے مراد یہ ہے کہ جس کا کام ہو کانفلکٹ ریزولوشن کے اوپر، پیس میکر سے مراد یہ ہے کہ جس نے کسی ریاست کے درمیان کسی کانفلکٹ کو ریزولو کرا کے وہاں پر پیس قائم کیا ہو۔ سو اس طریقے سے دس از اے پریسٹیجیس کائنڈ آف ایوارڈ جو کہ نوازا جاتا ہے کسی بھی ادارے کو، کسی بھی انڈیویجول کو یا کسی بھی آرگنائزیشن کو۔ سو ریسنٹلی پاکستان کی گورنمنٹ نے جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ جے ٹرمپ، ان کو ریکمینڈ کیا ہے فار دا نوبل پیس پرائز ایوارڈ۔ ریکمینڈ کیوں کیا گیا پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے؟ بیکاز پاکستان کی گورنمنٹ کا یہ سٹانس ہے ہی از دا ون ہو ہیز پلیڈ اے رول ان اوائڈنگ اے نیوکلیئر وار ان ساؤتھ ایشیا، اور پاکستانی گورنمنٹ کا یہ بھی سٹانس ہے کہ ہی از اے پیس میکر، یہ پیس پروموٹ کرتا ہے یہ شخص، اس وجہ سے جو ہے اس کو نوبل پیس پرائز کے لیے ریکمینڈ کیا گیا پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے۔ جیسے ہی پاکستان کی گورنمنٹ نے ریکمینڈ کیا، اس کے کچھ ہی دنوں بعد یہ جو پیس میکر ہے یہ پاکستان کے نیبر کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے۔ اس اٹیک میں ایئر سٹرائکس بھی ہوتی ہیں، اس اٹیک میں بامبنگ بھی کی جاتی ہے، یعنی کہ آپ کے نیبر کو ہی اس نے بامب کر دیا جس کو آپ نے ایز اے پیس میکر پورٹرے کیا تھا دنیا کے سامنے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کیا واقعی میں ایک پیس میکر ہے یا نہیں ہے؟ تو اس ویڈیو میں ہم نے ذرا ڈیٹیل انالیسس کرنا ہے کہ یہ کتنا پیس میکر ہے، یا پھر اس کو آپ پیس ڈسٹرائر کہو تو وہ زیادہ بہتر ہوگا میرے نزدیک۔ پاکستان نے نومینیٹ کر دیا، لیکن پاکستان نے کہا یہ پیس میکنگ کی ایفرٹ کرتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے۔ ہی از دا ون جس نے وائلیٹ کی ہے سوورینٹی کئی ریاستوں کی۔ یہ وہ انسان ہے جو اقوام متحدہ کے چارٹر کی دھجیاں اڑا چکا ہے کئی بار۔ یہ وہ انسان ہے جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے اگریمنٹس کو وائلیٹ کر چکا ہے کئی بار۔ یہ وہ انسان ہے جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی ٹریٹیز کو وائلیٹ کر چکا ہے۔ یہ وہی انسان ہے جو ایون یو ایس اے کی جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس ہیں ان کے اوپر بھی پورا نہیں اترتا۔ سو اس کو آپ نے کیسے ایز اے پیس میکر پورٹرے کیا اور کیسے ریکمینڈ کیا، یہ تو پاکستان کی گورنمنٹ ہی جانتی ہے۔ لیکن پاکستان کی گورنمنٹ کا سٹانس یہ تھا، کیونکہ جو ریسنٹ پہلگام انسیڈنٹ ہوا انڈیا میں، اس کے بعد سے جو انڈین ایئر اسٹرائک تھی ٹورڈز پاکستان، اور پھر ٹرمپ کا رول پلے کرنا، پرٹیکولرلی جو ٹرمپ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں مارکو روبیو، ان کا رول پلے کرنا، دس از دی ریزن کہ پاکستان نے اس کو ریکمینڈ کیا۔ لیکن شاید پاکستان بھول گیا کہ جو فرسٹ ارا تھا ٹرمپ کا، اس میں وہ پاکستان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، پاکستان کو کنڈیم کر رہا تھا، پاکستان کو کہہ رہا تھا کہ آپ نے مجھے جھوٹ کے سوا کچھ نہیں دیا، پاکستان کو کنڈیم کر رہا تھا، بلیم کر رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررسٹ کے ساتھ انوالو ہے۔ اس طرح کے الزامات اسی شخصیت کی طرف سے لگائے گئے پاکستان کے اوپر، جس شخصیت کو پاکستان نے نوبل پیس پرائز کے لیے ریکمینڈ کیا۔ یہی وہ انسان ہے جو ریجنل سیکیورٹی انوائرمنٹ میں زیادہ تر جو اسٹریٹجک ٹائز ہیں ان میں انڈیا کو پریورٹائز کرتا ہے ان کمپیریزن ٹو پاکستان، لیکن پھر بھی پاکستان نے اس شخص کو پیس میکر سمجھا، پتہ نہیں کیوں سمجھا۔ یہ وہ انسان ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو بام کر دوں گا۔ یہ وہ انسان ہے جو انٹرنیشنل جسٹس جو ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ وہی انسان ہے جو یو این میں جتنی ریزولوشنز پاس کی گئیں اسرائیلی بچر کو کنڈیم کرنے کے لیے یہ ویٹو کرتا رہا، لیکن پاکستان کے نزدیک یہ پیس میکر ہے، لیکن پاکستان کے نزدیک یہ نوبل پیس پرائز کا حقدار ہے۔
امریکہ کی ریاست کی بات کریں تو یہ ایک روگ ریاست ہے, یہ کوئی سپر پاور نہیں ہے. میرے خیال سے یہ وہ ریاست ہے جس کے سب سے زیادہ وار کرائمز ہیں. انہوں نے کئی ریاستوں پہ حملے کیے, کئی ریاستوں میں انٹرونشن کی. ورلڈ وار 2 سے اب تک نوم چومسکی کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا پریزیڈنٹ نہیں ہے جس نے وار کرائمز نہ کی ہوں, جس نے ان اتھورائزڈ ایگریشن نہ دکھایا ہو کسی دوسری ریاست کے اگینسٹ, جس نے کسی دوسری ریاست کی سوورینٹی میں انٹرونشن نہ کی ہو, چاہے وہ سافٹ پاور کے تھرو ہو چاہے وہ ہارڈ پاور کے تھرو ہو. سو اس طریقے سے امریکہ جو ہے آپریٹ کرتا ہے. 1945 سے آپ دیکھیں کہ امریکہ کی جو ریاست ہے اس میں ان کی انٹرونشنز کتنی ہیں. آپ نے ہر جگہ حملے کیے, آپ نے کوریا میں اٹیک کیا, آپ نے ویتنام میں کیا, عراق میں کیا, پاکستان کے اوپر ڈرونز داغے, افغانستان میں انویژن کی, تونیزیا میں گورنمنٹ کا چینج کیا, ایجپٹ میں آپ لوگ انوالو رہے, سیریا میں آپ لوگ انوالو ہیں ابھی تک, یمن میں آپ لوگ انوالو ہیں ود دی ہیلپ آف پراکسیز, گدافی کو آپ نے جو ہے سیک کیا. کہاں کہاں آپ نے انٹرونشن نہیں کی, کہاں کہاں آپ نے سوورینٹی وائلیٹ نہیں کی, اور پاکستان چلا ہے ان ہیومن رائٹس ابیوزر کو انٹرنیشنل نوبل پیس پرائز ایوارڈ کے لیے نومینیٹ کرنا. اچھا بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی, یہ وہ ٹرمپ ہے جو نہ صرف آؤٹ سائڈ دی اسٹیٹ ود ان دی اسٹیٹ لوگوں کو پرووک کرتا ہے. کیپٹل ہل اس نے کرایا, زیرو ٹالرنس پالیسیز کی ہے ٹورڈز امیگریشن. تھاؤزنڈز آف چلڈرن جو ہے they are separated from their parents due to his policy. نہ تو اس کا ہیومن رائٹس میں کردار ہے, یہ ریسسٹ ہے, ایتھنیسسٹ ہے, ایکسٹریمسٹ ہے, پاپولسٹ ہے, and still you recommended the name of this man for the Nobel Peace Prize. بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. یہ وہ انسان ہے جو کئی جرنلسٹ کو ٹارگٹ کرتا ہے, جو پولیٹیکل اوپوننٹس ہیں ان کو اینیمی کنسیڈر کرتا ہے. یہ وہ انسان ہے جس نے 2020 میں پہلی بار ملٹری کا یوز کیا, جبکہ ملٹری الاؤ نہیں ہے. آپ ڈومیسٹک معاملات کے لیے ڈپلوائے نہیں کر سکتے ملٹری کو, بٹ ہی واز دا ون جس نے کیا. ہی از اینٹی ڈیموکریٹک لیڈر, کیونکہ اس ٹائم پروٹیسٹ چل رہے تھے 2020 میں بلیک لائیوز میٹر کے حوالے سے, اور اس ریسسٹ شخص نے ملٹری ڈپلوائے کی. امریکہ کی ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا. سو کیا آپ ابھی بھی کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ پیس میکر ہے؟ کیا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ جو بزنس مین ہے جو کرپشن کے تھرو اپنے بزنس کو پروموٹ کرتا ہے, جس کے اوپر ملٹیپل کیسز موجود ہیں, اس کو آپ نے پیس میکر کنسیڈر کیا؟ اچھا داستان یہاں بھی اینڈ نہیں ہو رہی. کتنے ہی کلائمیٹ اگریمنٹس, کتنے ہی انوائرمنٹل ڈیلز, تقریباً 100% انوائرمنٹل ڈیلز ور کینسلڈ. اتنے سارے اگریمنٹس اس نے کینسل کر دیے. کلائمیٹ چینج جو ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ بلیو نہیں کرتا. جب کووڈ چل رہا تھا تو تب بھی یہ جوکر کہتا تھا کہ کچھ نہیں ہو رہا. پوری دنیا جو ہے اس ہیلتھ کیئر کے کرائسس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر رہی تھی. یہ جوکر کہتا تھا کچھ نہیں ہو رہا. اچھا اس کے علاوہ یہ جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے تھرو یہ ٹارگٹ کرتا ہے پولیٹیکل اوپوننٹس کو, اور جو ڈکٹیٹرز ہیں ان کے ساتھ یہ خود کو الائے کرتا ہے, پیوٹن کے ساتھ, باقی جتنے ڈکٹیٹرز ہیں ان کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ایون محمد بن سلمان کے ساتھ. اور آپ کو لگتا ہے کہ ہی از اے پیس میکر. چیکس اینڈ بیلنس ایروڈ کر چکا ہے, ڈیموکریسی کی تباہی کر چکا ہے امریکہ میں, اور اس کو پاکستان کی طرف سے نوبل پیس پرائز کے لیے ریکمینڈ کرنا تھوڑا سا حیران کن بھی ہے, کیونکہ پاکستان کے اوپر بھی ڈرونز آتے رہے, پاکستان کو بھی بلیم کرتا رہا کہ ہم ایک دہشت گرد ریاست ہیں, ہم دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, ایسے بلیم پاکستان کے اوپر کرتا رہا, حالانکہ سب سے زیادہ افیکٹیو بھی ہم تھے دہشت گردی کے. انڈیا کو کھلے عام جو ہے سپورٹ کرتا رہا انٹل ہم نے جب بنیانم مرصوص لانچ کیا, اس کے بعد سے اس نے جو ہے نا پیس کے لیے اگری ہوا. ادروائز ہی واز ناٹ ولنگ ٹو انٹروین ان آور وار. اور وہ ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کی اسٹیٹمنٹ بھی تھی, ان کے جے ڈی وینس کی جو کہ ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, ان کی بھی یہی اسٹیٹمنٹ تھی. سو اس شخص کو پیس میکر کنسیڈر کرنا یہ میری سمجھ سے بالکل ہی باہر ہے. تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو, آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں.